ریسنٹلی کسی نے ایک واقعہ سنایا مجھے، اور بہت ہی معتبر خاتون نے، جن کی بات کو میں رد نہیں کر سکتی، بہت نیک خاتون. انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ بچے یا کچھ لوگ جو تھے وہ ایک گیم کھیل رہے تھے، اور وہ گیم ہے روحوں کو بلانے کی. اس کو بولتے ہیں ویجی بورڈ. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے یہ شیشہ ہے نا، تو اس پر رکھ کے تو ABCD اور 1 2 3 وغیرہ لکھ کے، اور درمیان میں ایک سرکل بنا کے تو اس پہ گلاس کو الٹا کر کے رکھتے ہیں، اور پھر 2 3 لوگ جو ہیں وہ اپنا فنگر سے ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس سے بات کرتے ہیں، تو وہ گلاس موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ان حروف کے اوپر، میرے خیال آپ میں سے ہر ایک نے یہ کھیل کھیلا ہوگا. نہیں، شکر اللہ کا کہ آپ نے وقت ضائع نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کریں جس نے آپ کو اس غلطی سے محفوظ رکھا. بہرحال اس لیے کہ ہم اسکول میں تھے تو کسی نے ایسا ہی کیا، اور اس پہ میں نے کافی غور کیا کہ وہ موو کرتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا، کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں نہیں تم جان بوجھ کے کر رہے ہو، لیکن وہ کرتا ہے. تو میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے جو اس کی صحیح انٹرپریٹیشن سمجھ میں آتی وہ یہ کہ یہ جن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جنات یا شیاطین یا اس طرح کی چیز ہوتے ہیں، وہ اس میں آتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی سما جاتے ہیں، گھس سکتے ہیں اندر. اگر وہ دل کے اندر سما سکتے ہیں تو گلاس تو بڑی چیز ہے. خیر، وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں یہ کچھ لوگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کی باتیں پوچھنا شروع کر دیا. اچھا یہ بتائیں فلاں کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. غیب کی خبریں پھر پوچھتے ہیں نا ان سے. اچھا، اب یہ کہ وہ بہت ساری باتیں جو تھیں اس میں درست نکلی، لیکن کہنے لگے کہ میرے بارے میں جو کچھ بھی پوچھا کہ وہ کچھ نہ بتا سکا. کہتی میں نے اسی وقت خاموشی سے آیت الکرسی پڑھ لی. کہتی کہ مجھے آپ کی کلاس کی وہ بات یاد آئی کہ آپ نے ایک حدیث سنائی تھی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ یا پکارنے والا پکارتا ہے، ہدیتا و کفیتا و وقیتا، تم ہدایت پا گئے اور کافی کر دیے گئے، یعنی اللہ کی حفاظت تمہیں کافی ہے. وہ وقیتا، اور تم بچا لیے گئے، یعنی اب کوئی جن شیطان کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. بہرحال یہاں ایک بات کی وضاحت کرتی چلی جاؤں، ایسی خبریں پوچھنا ایمان کو ضائع کرنا ہے. اس لیے کہیں میرے اس واقعے کے بتانے سے آپ گھر جا کے یہ کھیل کھیلنا نہ شروع کر دیں، تو میں اس سے بری ذمہ ہوں. یہ صرف اس لیے کوٹ کیا گیا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ کیا چیز ہے. تو اس میں عموماً ہم ایکسٹریم رویے اختیار کرتے ہیں. یا تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں مانتی، یہ ہے ہی کچھ نہیں، یا یہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے حال احوال پوچھنے کے لیے اور غیب کی خبریں اور اس طرح کی باتیں. تو ایسی چیزوں سے جب واسطہ پیش آئے یا کوئی آپ سے آ کر پوچھے، تو اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنات اور شیاطین کا ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح عمل دخل ہوتا ہے. مختلف مواقع کے اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کے جنات گرفتار رہتے ہیں، کنٹرول رہتے ہیں. ان کا منہ نہیں کھلتا کہ وہ آپ کی کوئی بات کسی کو بتا سکیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح بہت سی ایسی باتیں انہوں نے پوچھی اور اس کے اندر انہیں پتہ چلی کہ جو واقعی ہم لوگوں کو خود بھی بھولی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو یاد کرانے سے آئیں، لیکن ایک بات ان کے بارے میں وہ صحیح نہیں بتا سکا کیونکہ وہ اس کی انفارمیشن جو تھی وہ فیک تھی. اس واقعے کو کوٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھے، ایمان بیٹھے، اور اس سے پہلے بھی بیٹھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام بھی اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب آپ کیا کرتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں. مجھے اتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی میرے پاس ایسا مسئلہ لے کے آتا ہے کہ ان یوزول چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں انہیں کہتی ہوں آیت الکرسی پڑھو، آخری کل پڑھو. کہتے ہیں وہ بہت پڑھیں. میں کہتی ہوں بس پھر اس کے بعد میرے پاس علاج نہیں ہے، نہ میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج بتایا وہ اثر نہ کرے؟ فرق ہے تو آپ کے اپنے یقین میں ہے. پورے یقین سے پڑھو اور پھر دیکھو کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر کلام میں فرق نہیں ہے، کلام میں کمی نہیں ہے. اللہ کا کلام ہر چیز سے بڑھ کر طاقتور ہے. لیکن شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں اللہ کے کلام سے کچھ نہیں ہوتا، چلو کسی عامل کے پاس وہ تمہیں عمل کر کے دے اور کالا علم کر کے دے اور وہ بہت ماہر ہے اور ہر چیز کی کاٹ کر سکتا اور فلاں اور فلاں، اور لوگ بےچارے اپنے پیسے بھی لٹاتے ہیں، ایمان بھی لٹاتے ہیں اور زندگی بھی، وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور طرح طرح سے خار ہوتے ہیں.
اس لیے ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے، ایمان، مال، جان، ہر چیز کی حفاظت کے لیے یہ دین کافی ہے ہم کو، اگر ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور پورے ایمان کے ساتھ اس کو لینے والے ہوں اور ان چیزوں کی پابندی بھی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوچھتے کہ کیا غصے کے وقت بھی آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، ایک اور میں ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں چھوٹا سا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی رہتی ہے نا. کوئی کسی سے ناراض ہو گیا، کسی کو کسی سے تکلیف پہنچ گئی، کسی کو دھکا پڑ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی وبائی بیماری کا شکار ہو گیا، کوئی روحانی اور نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گیا. تو جب آپ دیکھیں 300-400 کی کلاس ہو تو وہاں کوئی نہ کوئی ایک آدھ پرسن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے بعض اوقات دوسرے بھی ہونے لگتے ہیں. یہ بھی چھوت کے مرض کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہم نفسیاتی طور پر پھر اس سے کیا کرتے ہیں، اثر قبول کر لیتے ہیں. میرا تو حال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو فلو میں دیکھوں اسی لمحے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے اندر. میں ویسے بھی دوسروں کے دکھ درد کو بہت محسوس کرتی ہوں، تو بیماریاں بھی عام طور پر میں کسی کو دیکھوں اس کو درد ہو رہا ہے تو لٹرلی یقین مانے کہ میرے درد کی لہریں بعض اوقات اٹھنے لگتی ہیں میرے اپنے جسم میں. میں کہتی ہوں مجھے تو اس حدیث سے زیادہ ہی عمل کا موقع ملا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصہ دکھ رہا ہو تو باقی سب کو بخار ہو جاتا ہے. تو مجھے فزیکلی بعض اوقات ایسی فیلنگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ فلو جیسے میں کسی کو دیکھوں تو میں ریزسٹ نہیں کر پاتی، فوراً کیچ کرتی ہوں، دیکھنا ہی کافی ہوتا ہے. اسی لیے جب مجھے ہوتا ہے تو میں کسی کے سامنے جانے سے گریز کرتی ہوں کہ کسی اور کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی کی آنکھیں خراب ہوں اور آپ ان میں جھانک لیں غور سے تو وہ معلوم نہیں کس چیز سے کوئی ریز ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ ایک دم آپ اس کو کیچ کر لیتے ہیں. خیر، اب یہ تھا کہ جب ہم نے یہ الہدا کی موجودہ اسلام آباد کی بلڈنگ بنائی تو اب مجھے بڑی فکر ہوئی کہ میں خود بھی وہاں نہیں ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں 2-4 سال پہلے عمرے پہ گئی، پیچھے مجھے پتا چلا کہ جی ایک بیمار ہے، دوسرا بیمار ہے. پوچھوں ہے کیا، اس کو بھی جن پڑا ہوا، اس کو بھی پڑا ہوا. میں نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، میں آتی ہوں تو میں سب کے جن نکالتی ہوں. آپ بلیو می، جس دن میں پہنچی ہوں سب کے جن بھاگ گئے، سب ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوں. میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے اندر ول پاور پیدا کرو، اللہ کا کلام پڑھو، پھر دیکھو کہ کون ٹکتا ہے اس کے آگے، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھو. یہ نہیں کہ میری ذات میں کچھ کمال ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں تو انتہائی کمزور چیز ہوں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو طاقت دیتا ہے آپ کو، مگر یقین سے پڑھو اس کو.